بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری بحث مرفوعات میں سے خبر و انا و اخواتہا کے بارے میں چل رہی ہے، جس کا زیادہ حصہ ہم پہلے 2 درسوں میں پڑھ چکے ہیں، اور جو آج کا ہمارا درس ہے سوال نمبر 89 سے شروع ہو رہا ہے، 89 سے۔ پہلا سوال ہے کہ ما ہوا حکم انا اذا خففت۔ یہ کہتے ہیں کہ انا کو جب خفیفہ بنایا جائے، یعنی انا سے جب ان بن جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب انا کو خفیفہ بنایا جائے، یعنی انا سے ان بن جائے، اس وقت اس کو ملغا عن العمل قرار دینا جائز ہے۔ لہذا اس ان کے بعد، یعنی انا سے جو ان بنا ہے، اس کے بعد دونوں جزوں کو رفع دیا جائے گا مبتدا اور خبر ہونے کی بنا پر۔ بس اس وقت اس کی خبر پر لام ابتدا کو داخل کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرے سوال ہے کہ ما ہوا حکم انا اذا خففت۔ پچھلا سوال تھا کہ انا کو جب خفیفہ بنایا جائے، یعنی ان بنا دیا جائے، تو اس کا حکم کیا ہے، اور ابھی ہے کہ انا کو جب ان بنا دے، یعنی انا سے خفیفہ ہو کر ان بن جائے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ سوال نمبر 90 کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب انا کو خفیفہ بنایا جائے، یعنی انا سے ان بن جائے، تو اس وقت اس کا اسم ضمیر شان ہوگی جو کہ محذوف ہوگی، اور اس کی خبر بعد والا جملہ ہوگا۔ اس وقت یہ انا سے جو ان بنا ہے، یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوگا اور فعل جامد اور فعل متصرف پر بھی داخل ہوگا۔ یعنی اس سے پہلے جب انا تھا اس وقت فقط اور فقط جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا تھا، لیکن جب انا سے ان بن گیا ہے تو اس وقت یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوگا، فعل جامد پر بھی داخل ہوگا اور فعل متصرف پر بھی داخل ہوگا۔ لیکن یہ کہتے ہیں جب یہ داخل ہوگا فعل متصرف پر، تو اس وقت اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس ان اور اس فعل متصرف کے درمیان قد، سین یا سوفا یا حروف نفی میں سے کسی ایک حرف کا فاصلہ لگانا ضروری ہے۔ تو اس سے اگلا سوال بیٹا جو ہے وہ یہ ہے، سوال نمبر 91، ما ہوا حکم کا انا اذا خففت۔ کا انا کو جب خفیفہ کیا جائے، یعنی کا انا سے جب کا ان بن جائے، تو اس کا حکم کیا ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس کا حکم وہی ہے جو انا کا تھا، یعنی انا جب خفیفہ بن جاتا ہے جو حکم اس کا تھا، اس کا حکم بھی وہی ہے، یعنی اس کا اسم ضمیر شان ہوگا اور اس کی خبر بعد والا جملہ ہوگا۔ اور اسی طرح جس طرح جب انا یعنی انا مخفہ جب داخل ہوتا تھا فعل متصرف پر، جس چیز کا فاصلہ وہاں لگانا ضروری تھا، وہی چیز کا فاصلہ ادھر بھی ہوگا۔
تو بیٹا اگلے سوال میں کہتے ہیں اذا خففت، یعنی لکنہ کو جب خفیفہ کریں، یعنی لکنہ سے لاکن بن جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ لکنہ جب خفیفہ ہوگا، یعنی لکنہ سے لاکن بن جائے، اس وقت اس کا عمل باطل ہو جائے گا، اس وقت اس کا عمل۔ لیکن جب یہ لکینہ سے لکن بن جائے گا تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی لکین کے ساتھ واو ملحق کر دی جائے، واو کو ملایا جائے، تاکہ لکینہ عاطفہ اور لکین عاطفہ اور لکین مخففہ من المثقلہ کے درمیان فاصلہ فرق ہو سکے۔ یہ سبق ہے آج کا ہمارا۔ دیکھیں آگے ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر ہے 89۔ ما ہوا حکم انا اذا خففت، انا کو جب خفیفہ کیا جائے، خفیف کیا جائے، یعنی ان بنا دیا جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا خففت انا، جب انا کو خفیفہ بنایا جائے، یعنی انا کی تخفیف کی جائے، تو رجہ الغاؤها، اس وقت اس کو ملغا عن العمل قرار دینا جائز ہے، ترجیح۔ فیرفع الجزآن بعدها، پس اس ان، یعنی انا سے جو ان بنا ہے، انا خفیفہ کے بعد دونوں جزوں کو رفع دیا جائے گا، مبتداً و خبراً، مبتدا اور خبر ہونے کی بنا پر۔ وتدخل لام الابتداء علی الخبر، اور لام ابتدا کو داخل کیا جائے گا خبر پر، جیسے مثال ان البدر لطالع۔ اب اس مثال میں دیکھیں، یہ ان جو آیا کھڑا ہے یہ اصل میں انا سے ان بنا ہے، لہذا اس کے بعد البدر جو اسم ہے اس کو بھی رفع دیا ہے، لطالع ان کو بھی رفع دیا ہے۔ اگلے سوال میں کہتے ہیں ما ہوا حکم انا اذا خففت، انا کی جب تخفیف کی جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اذا خففت انا، جب انا کی تخفیف کی جائے، کانا اسمہا ضمیر الشان معذوفا، تو اس صورت میں اس کا اسم ضمیر شان ہوگی اور وہ معذوف ہوگی، خبرها جملتن، اور اس کی خبر جملہ ہوگا بعد والا، وحینئذ تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، اور اس وقت یہ انا سے جو ان بنا ہے یہ داخل ہوگا جملہ اسمیہ پر، والفعل الجامد، اور فعل جامد پر، والفعل المتصرف، اور فعل متصرف پر بھی داخل ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ جیسے علمت ان الموت قریب، دیکھیں بیٹا یہ جو ہے نا ان آیا کھڑا، یہ اصل میں تھا انا، انا سے کیا بن گیا ہے؟ ان بن گیا ہے۔ تو اس مثال میں دیکھیں الموت قریب، یہ اس کی ہے خبر، اور اس کا جو اسم ہے وہ معذوف ہے، وہ ہے ضمیر۔ وَإِلَمْ أَنْ لَيْسَ لِلصَّابِرِ إِلَّا النَّصْرُ، اس مثال میں دیکھیں بیٹا یہ ان جو ہے یہ انا سے ان بنا ہے، اب لیسا فعل جامد ہے جو کہ اس کی خبر بن رہا ہے، جو کہ اس کی خبر بن رہا ہے، اور اس کا جو خدا خبر اسم ہے وہ کیا ہے؟ معذوف ہے، ضمیر شان۔
یہ لیسا للصابر الا النصر، یہ پورا جملہ خبر ہے، یہ پورا جملہ خبر ہے۔ فائدۃ غیر انہ اذا دخلت علی الفعل المتصرف وجب الفصل بینہا و بینہ بقد او السین او سوف او احد حروف النفی۔ یہ کہتی بیٹا جب یہ ان مخففہ من المثقلہ داخل ہوگا فعل متصرف پر، واجب ہے اس وقت اس ان کے درمیان اور فعل کے درمیان فاصلہ لگانا، کس چیز کا؟ قد کا یا سین یا صوفہ یا حروف نفی میں سے کسی ایک کا فاصلہ لگانا ضروری ہے۔ آپ غلام رسول سمجھ آئی؟ دیکھیں بیٹا، عرفت ان قد ینجح اخو کا، دیکھیں بیٹا پوری توجہ سے، یہ ان جو ہے بیٹا یہ ہے مخففہ من المثقلہ، یعنی انا سے ان بنا ہے۔ ینجح یہ ہے فعل متصرف، فعل متصرف، لہذا اس کے ساتھ لگایا گیا کس کو؟ قد کو۔ قد ینجح اخو کا، یہ پورا جملہ جو ہے یہ ان کی خبر ہے اور اس کا اسم ہوا ضمیر شان ہے جو محذوف ہے، ضمیر شان۔ وبلغنی ان ستعود من رحلتک غدا، اس مثال میں دیکھیں بیٹا ان مستقلہ سے مخففہ ہو گیا اور تعود فعل متصرف ہے، لہذا اس کی شروع میں کیا آئیے؟ سین آئیے، ستعود۔ یہ پورا جملہ آگے جو ہے وہ ہے ان کی خبر۔ یفرحنی ان سوف تعرض منصبا رفیعا، اب اس مثال میں تعرض بیٹا یہ ہے فعل متصرف، لہذا اس کی شروع میں کیا لگا ہے؟ سوف لگا دیا گیا۔ وتحققت ان لو استعنت بالحاکم لما ضاعت حقوقک، تو بیٹا دیکھیں اس مثال میں ان ہے، استعنت فعل متصرف ہے، لہذا اس کے شروع میں کیا آیا ہے؟ ہاں یہ لما ضاعت، یہ ما جو ہے یہ حروف نافیہ میں سے اس کی شروع میں آ گیا ہے، ضاعت فعل متصرف پر یہ داخل ہوا ہے۔ ظننت ان لم تصادف، اب اس کے تصادف فعل متصرف ہے، اس کی شروع میں کیا آ گیا ہے؟ لم آ گیا ہے۔ اگلا سوال بیٹا ہے سوال نمبر 91۔ ما ہوا حکم کا انا اذا خففت، کا انا کو جب کا ان بنا دیں یعنی اس کی تخفیف کر دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اذا خففت کا انا جرت علی حکم ان المخففت، جب کا انا کی تخفیف کی جائے تو یہ جاری ہوگا ان مخففہ کے حکم پر، یعنی جو حکم اس کا تھا اس کا حکم بھی وہی ہے۔ فَيَكُونُ اسمها ضمیر الشان، پس اس کا ان کا اسم بھی ضمیر شان ہوگا اور اس کی خبر اس کے بعد والا جملہ ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى فِعْلٍ مُتَصَرِّفٍ، پس جب یہ کأنہ مخففہ داخل ہوگا فعل متصرف پر، فصلت انہو فی الایجاب بقد، تو اس وقت لیکن اور فعل کے درمیان فاصلہ لگایا جائے گا، اگر وہ فعل مثبت ہو تو کس چیز کا؟ قد کا، اور فی النفی، اور اگر وہ فعل نفی ہے
اس کے اوپر کون سا حرف آئے گا؟ لم کا فاصلہ لگائی جائے، جیسے کان، قد کاما زیدن، اب کاما فعل ہے، متصرف ہے اور مثبت ہے، لہذا اس کی شروع میں قد لگایا ہے۔ اس طرح کان لم یکم امر، اب یکم لم یکم یہ نفی ہے، لہذا شروع میں کیا آیا ہے؟ لم آیا ہے، دوسرے حروف پر نہیں آئے۔ آگے ہے سوال نمبر 92، ما ہوا حکم لکنہ اذا خففت، لکنہ کو جب مخفف کیا جائے، یعنی لکنہ کی جب تخفیف کر کے لکن بنا دیا جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا خففت لکنہ، آغا محمد بات پوری توجہ، یہ کہتے ہیں جب لکنہ کی تخفیف کی جائے، یعنی لکنہ سے لکن بن جائے، باطلا عملها، اس وقت اس کا عمل باطل ہو جائے گا، اس کا عمل لیکن یستحسن اقترانها والحالت حاضر، لیکن اس حالت میں اس لکنہ کے یعنی لکنہ مخففہ کے ساتھ واو کو ملانا بہتر ہے، لیکن یستحسن اقترانها، لیکن اس کو ملانا بہتر ہے، ضروری ہے کس کے ساتھ؟ والحالت حاضر، اس حالت میں بالواو، کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ ملایا جائے گا اس حالت میں، یعنی جب لکنہ لکن بن جائے گا اس وقت لکنہ کے ساتھ کیا لگا دی جائے گی؟ واو۔ کیوں لگائیں گے؟ تفرقتن بینہا و بین العاطفۃ، اس لکن یعنی لکن مخفف کے درمیان اور لکن عاطفہ کے درمیان فرق کرتے ہوئے، آپ پتہ ہے بیٹا حروف عاطفہ میں سے ایک لکن بھی ہے، اس واو لکن عاطفہ اور اس لکن کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس لکن کی شروع میں کیا لگا دیں گے؟ واو لگا دیں گے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لکن عاطفہ نہیں ہے بلکہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ جیسے نجل مسافرون ولیکن صدیق کا غرقا، یہ بیٹا دیکھیں یہ لکن جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے، لہذا اس کی شروع میں واو لگا دی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اب آگے اس کا عمل باطل ہو گیا، لیکن صدیق کا یہ اسم ہے، اس کے اوپر رفع پڑا ہے، آگے جو ہے اس کی خبر ہے، یہاں اس کا عمل۔ اگلا سوال، سوال نمبر 93 ہے، متا تفتح حمزۃ ان متا تکسرو، یہ کہتے ہیں انا کب پڑھا جائے گا اور انا کب پڑھا جائے گا، بات سمجھ آ گیا اس طرح نا؟ انا کب یعنی حمزہ کو فتح کب دیا جائے گا اور کسرہ کب دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ انا کب پڑھیں گے اور انا کب پڑھیں گے، پوری توجہ۔ تفتح حمزۃ انا، یعنی انا پڑھا جائے گا، انا پڑھا جائے گا، تفتح حمزۃ یعنی انا پڑھا جائے گا، حمزہ کو فتح دیا جائے گا، کب؟ اذا صح ان یسد المصدر مصدہ، جب اس کو مصدر کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو، یعنی انا پڑھا جائے گا جب اس کی جگہ پر یعنی انا کی جگہ پر مصدر کو رکھنا صحیح ہو، یعنی مصدر کی طویل میں جب آ سکتا ہے تو جب اس کی جگہ پر مصدر کو رکھنا صحیح ہو تو وہاں کیا پڑھا جائے گا؟ انا پڑھا جائے گا۔ وَتُكْسَرُ حَيْثُ لَا يَصِحُ ذَلِكَ، اور انا پڑھا جائے گا جب مصدر کو اس کی جگہ پر رکھنا صحیح نہ ہو۔ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالْقَصْرُ،
اور انا اور انا دونوں پڑھنے جائز ہوں گے کب؟ اذا سہل اعتباران، جب مصدر کو رکھنا بھی صحیح ہو اور نہ رکھنا بھی، جب دونوں اعتبار صحیح ہوں پھر رفع بھی پڑھ سکتے، انا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فائدتن کہتے ہیں بیٹا آپ نے تو یہ قانون بتا دیا فقط ایک، کیا قانون بتا دیا ہے کہ جہاں مصدر کو اس کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں تو انا پڑھیں، جب نہیں رکھ سکتے تو انا پڑھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کتابوں میں اور بہت سارے قوانین کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہو تو انا پڑھنا ہے، فلاں پر ہو تو انا پڑھنا ہے۔ ہاں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہتے ہیں بنیادی طور پر یہی کہتا ہے، باقی سب قوانین اسی کی طرح پلٹتے ہیں۔ دیکھیں قاعدۃ الی ھذہ القاعدۃ مرجع کل ما ذکرہ النحاة فی باب فتح حمزۃ ان و کسرہا، اسی قاعدہ کی طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ کل ما ذکرہ النحاة، وہ تمام قوانین جن کو نحویوں نے ذکر کیا ہے ان کے حمزہ کے فتح کے بارے میں یا کسرہ کے بارے میں، یعنی انا اور انا پڑھنے کے جو بھی قوانین نحویوں نے ذکر کیے ہیں وہ سارے اسی قانون کی طرف لوٹتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین